السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ حکومتی اتحاد نے حکومت تو لے لی ہے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کیا کریں۔ حالات اور واقعات جس ڈگر کے اوپر ہیں، عمران خان کا بیانیہ سچ ہے یا جھوٹ، گو کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹ بھی اتنے مؤثر انداز میں، اتنی تاثیر کے ساتھ اور اتنے پرعزم طریقے سے اور اتنے تمطراق کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں پہ اثر کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرز کے ان کے جلسے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں، اور آگے ظاہر ہے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں کے انتخابات آ رہے ہیں اور 9 کے 9 حلقوں میں وہ خود کھڑے ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ دوسری جانب حکومتی اتحاد جو ہے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ وہ بات بھی کرتے ہیں تو شاید شاعرانہ الفاظ کی تلاش کے اندر اتنا ٹھہر ٹھہر کے اور اتنے مدھم طریقے سے بات کرتے ہیں کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ سچ بھی بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً حکومتی اتحاد کے لیے پریشان ہے۔ اس ساری صورتحال کو جو تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا۔ یہ سارا نقشہ جو ہے یہ انہوں نے ہی بنایا تھا، اور کوشش جو تھی وہ بھی آصف زرداری صاحب کی تھی۔ لیکن اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ حکومت کے جو حالات ہیں اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بیک سیٹ پر چلی گئی ہے، اور ایک نامعلوم سی خاموشی جو ہے وہ روا رکھی جا رہی ہے۔ دیگر جماعتیں بھی جو ہیں وہ صرف دیکھ رہی ہیں، اور اگر دن میں کوئی 4 پریس کانفرنسز آتی ہیں تو وہ مسلم لیگ نواز کی ہی آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کسی ٹھوس بیانیے کی ضرورت ہے، لیکن حالات اس وقت ایسے ہیں کہ جس میں حکومت جو ہے وہ عوام کو کچھ نہیں دے پائی، بلکہ جتنا رگڑا لگ رہا ہے وہ شاید ماضی میں اتنا رگڑا نہیں لگا۔ یہ حالات بھی حکومت کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، بلکہ تمام اتحادی جماعتوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں جنہوں نے مستقبل کے اندر جو ہے وہ الیکشن لڑنے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سیاسی طور کے اوپر مستحکم ہونے کے لیے اصل چیز عوام کے ساتھ کنیکٹ اور پھر ان کے مسائل کا تدارک ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ قطعی طور پر مختلف ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان پولیٹیکل ورکر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، نیر بخاری، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی۔ نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومتی اتحاد جو ہے یہ کیوں یہ تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا؟ شکریہ ندیم حسین صاحب۔ آپ آئی ہوپ سو جو میں بات کروں گا اس کی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات میں کہ یہ جو آپ کا انٹرو تھا، یہ تو آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ عمران خان چڑھائی پہ اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمزوری پہ ہے اور کنفیوز نظر آ رہی ہے، تو آپ نے تو اپنی ورڈکٹ دے دی، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے۔ عمران خان خود ریٹریٹ کر رہا ہے، اور آپ نے یہ فیل نہیں کیا اس کے پیچھے 4-5 دنوں سے جو ان کے بیانات ہیں وہ بڑا اوفینسو کھیل رہا تھا، اور ابھی وہ ڈیفینسو بھی کیا، اب وہ ریٹریٹ کر رہا ہے۔ اور پرٹیکولرلی جو ایشوز ریاستی اداروں کے ساتھ اس کے جو انہوں نے کنفرنٹیشن کی پالیسی اڈاپٹ کی اور ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہو، چاہے وہ لس بیلا انسیڈنٹ کے بعد کی جو کارکردگی ان کی اور ان کے حمایتیوں کی ہے، اس پہ وہ ریٹریٹ کر رہا ہے۔ سینٹ میں آج اس کا بڑا چہیتا آدمی وہ جو فیصل جاوید ہے، اس کی ذرا تقریر سن لیں جو سینٹ میں اس نے کی ہے شہباز گل کے بارے میں، اور جو سٹیٹمنٹس شاہ محمود قریشی اور یہ دے رہے ہیں، تو اب وہ اوفینسو پہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پالیٹکس، یہ کرکٹ کا میچ ہے، یہ ون ڈے میچ ہے، اور ہم اگریسو کھیل کے تو اس کو
شکست کو یا اس کو اپنی سائڈ پہ فیصلے کروا لیں گے اس ایگریسو موڈ سے، تو ایگریسو موڈ سے پولیٹکس نہیں ہوتی. پولیٹکس ہمیشہ کنسلٹیشن سے ہوتی ہے اور ہمیشہ گفت و شنید سے ہوتی ہے، اور جو سولو فلائٹ لے کے چلتے ہیں ان کا انجام پولیٹکس میں اچھا کبھی نہیں ہوتا. تو آپ یہ پچھلے 2-3-4 دنوں کے جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے عمران خان کا، اس کو دیکھ لیں ذرا، تو وہ کدھر آفینسو ہے یا ان کا نیریٹو کہاں بک رہا ہے. جہاں تک ان کا 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے، ان میں انشاءاللہ اس کو بری شکست ہوگی. عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ اس شخص کو ووٹ دے جس نے کل پھر کہنا جی میں تو ریزائن کر رہا ہوں، میں تو آپ کی نمائندگی نہیں کر رہا قومی اسمبلی میں. تو عوام جو ہے ان کے اس فریب میں قتل نہیں آئیں گے. ہمیں پتہ ہے ہم نے جب بائیک آؤٹ کیا تھا تو عوام ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور پھر جو لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے 85 میں، بہت سارے ہم واپس نہیں لا سکے. اور ابھی مجھے بتائیں کوئی ذی شعور آدمی نہیں. نیئر بخاری صاحب، جی نیئر بخاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا میں نے فیصلہ نہیں سنایا، ذرا حقیقت دیکھ لینا. پنجاب میں جو نتائج آئے ہیں ضمنی انتخابات کے، اور اب یہ جو 9 حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا ووٹر جس طریقے سے نکلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک رویہ اس طرح جارحانہ اپنایا ہے کہ جو لوگوں کو اپیل کر رہا ہے. مطلب حکومت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت دفاعی دکھائی دیتی ہے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایسے لگتا ہے کہ کاؤنٹر جو کیا جاتا ہے پولیٹکس کی زبان میں، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کس قدر جارحانہ انداز میں نکلتی تھی، وہ نہیں دکھائی دے رہا. دیکھیے آپ 17 جولائی سے آج 17 اگست ہے، 1 مہینہ گزر گیا ہے، اور ہمیں یہ ہارڈشپ نظر آئی کہ جس شخص نے جب اقتدار سنبھالا تو $24 بلین ہم پہ قرض تھا، اور جب اس نے اقتدار چھوڑا 4.25 سال بعد تو $44 بلین تھا. اور جو اس کی اکنامک ٹیم تھی، جو اس نے اکانومی کے حوالے سے پالیسی اڈاپٹ کی، اس سے دن بدن اکانومی جو ہے وہ نیچے گرتی رہی. اور پھر جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے انیشیٹو لیا اور ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، اور ڈالر جس طرح آگے جا رہا تھا اس کی اب ریٹریٹ شروع ہو گئی ہے. اور آبویسلی جب نئے انتخابات اگلے سال ہوں گے اور اس وقت تک کولیشن گورنمنٹ کی پوزیشن بہت بہتر ہوگی، اور پی ٹی آئی دن بدن اس کی جو ہے پوزیشن وہ کمزور ہوتی جائے گی. ہمیں بالکل 17 جولائی کو وہ جو بیانیہ گورنمنٹ کا تھا اس کو سیٹ بیک ملا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کمزور ہو گیا اور اکانومی بہت ذرا شیٹر ہوگی، اور پرائسز جو ہے انفلیشن جو ہے وہ بڑھ گئی. لیکن اب رفتہ رفتہ اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور پچھلے چند دنوں میں 25 روپے سے نیچے ڈالر نیچے گر گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ویک آف اکتوبر تک جو ہمارے دوست ممالک سے ہمیں ہیلپ مل رہی ہے اکانومی کو درست کرنے کے لیے، اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گی. لوگ ریلیف کے لیے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں، اور جب ایک کامن آدمی کو ریلیف ملے گی تو اس گورنمنٹ کی پوزیشن بہتری کی طرف جائے گی. اور جب حقیقت پتہ چلے گی عمران خان کی، اس کی جماعت کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے لے کے توشہ خانہ کے حوالے سے، اور پھر جو ابھی کورٹس پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اور بالخصوص جب یہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ان کے جو اکاؤنٹس تھے جنہوں نے ملائن کیا آرم فورسز کو اور شہداء کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی، تو آبویسلی پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں عمران خان کو پالیٹکس میں دیکھیں. بخاری صاحب، آپ خود بھی وکیل ہیں. عمران خان نے ایف آئی اے کو جواب دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایف آئی اے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھ سے جواب طلبی کرے، اور نہ ہی میں جواب دوں گا کیونکہ یہ ان کا قانونی دائرہ کار نہیں ہے، اور اگر 2 دن میں ایف آئی اے نوٹس واپس نہیں لیتی تو میں قانون کے مطابق کارروائی کروں گا. وہ تو یہ طرز عمل اپنائے ہوئے. دیکھیں، چور کبھی چوری مانتا ہوتا ہے، ڈکیت کبھی ڈکیتی مانتا ہے. وہ تو ٹیکنیکلٹیز میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، مقدمات نہیں. اگر وہ کورٹ میں جانا چاہتا ہے تو جائے کورٹ میں، لیٹ دیم چیلنج اٹ.
ایف آئی اے نے نوٹس دیا ہے, نیب اس کو نوٹس دے گی. تو وہ ریاست کے ادارے ہیں, آیا وہ جو لوگ ادھر ریاست کے اداروں میں بیٹھے ہیں ان کو قانون کی سمجھ نہیں ہے؟ وہ الٹریٹ لوگ بیٹھے ہیں, ان کو قانون کی سمجھ نہیں ہے؟ اوبویسلی انہوں نے سوچ سمجھ کے. اور میرا خیال ہے کل آپ نے جو فارمر ڈی جی تھے ایف آئی اے بشیر میمن کی گفتگو بھی کسی ٹیلی ویژن ٹاک شو میں سنی ہوگی, تو کس طرح وہ اپروچ کرتے تھے. اب یہ جو ایگریسو ایٹیچیوڈ تھا عمران خان کا, یہ اس کے بندوں کا, پہلے اس نے کنڈیم ہی نہیں کیا شہباز گل کو, لیفٹ رائٹ باتیں کرتے رہے, اس کو ڈیفینس کا موقع دیں, یہ کریں وہ کریں. اور ابھی وہ آج کی تقریر بڑی امپورٹنٹ تقریر ہے اس کی سینیٹ آف پاکستان میں سینیٹر فیصل جاوید کی, آن دی فلور آف دی ہاؤس. اس نے کہا اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ غلط بات کی اس نے. تو ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ آگے سے جواب آنا شروع ہوگا, اور وہ جواب آئینی اور قانونی طریقے سے ان کو جواب ملے گا. تو پھر انہوں نے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا. تو آپ یہ پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر بھی ہے, لیکن پالیٹکس لانگ ٹرم پالیسیز کھیلی جاتی ہیں. یہ کوئی گلی ڈنڈے کا میچ نہیں کہ ایک دن میں فیصلہ ہو جائے, یہ 2020 کرکٹ نہیں ہے, اور جس پہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کی کامیابی ہوگی اور وہ ان کی سکسیس جو ہے اس پہ وہ بغلیں بجانی شروع کر دیں. لیٹ سی, ایک دن میں رزلٹس نہیں نکلی. آپ پاکستان موومنٹ کو دیکھ لیں تو کتنی جدوجہد تگ و دو کرنی پڑی. اس کے بعد جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے, ہم نے کتنی جدوجہد کی. ناظرین, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نیر بخاری صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت جو آپ ٹھیک ہے ڈیفالٹ سے نکال لیا, ڈالر نیچے آیا, آج پھر 1 روپیہ بڑھا ہے, چلیں اگر ادھر اوپر نیچے اس طریقے سے ہوتا رہے, لیکن ڈالر کی اصل ویلیو تو تقریباً 170 اور 80 کے درمیان کی فکس ہونی چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی جو اس وقت پالیسی ہے اور جس طریقے سے عوام کو اس وقت رگڑا مل رہا ہے, اس نے بھی جو عمران خان کا مومنٹم ہے اس کو آگے بڑھایا. دیکھیے جی, آپ نے کہا نا کہ جو انفلیشن کی وجہ سے بالکل گورنمنٹ کو بالکل پبلکلی سیٹ بیک ملا, لیکن آپ یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو ٹاک شوز پہ بیٹھتے ہیں, یہ کیوں نہیں قوم کو بتاتے کہ 70 سال میں تو ہم نے 24 بلین ڈالر قرضہ لیا, اور 3.25 سال میں جو حکومت عمران خان کی تھی اس کو بڑھا کے ہم نے 44 بلین ڈالر کر دیا. تو اس کے اثرات تو قوم پہ پڑنے تھے نا. اور پھر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو سامنے رکھ لیں کہ آپ امپورٹس آپ کی بڑھ گئی, 48 بلین ڈالرز آپ کا ایکسیس تھا اور ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب گھر میں آپ کی انکم 300 روپے ہو اور 550 روپے کی چیزیں آپ خرید کے گھر لے آئیں, تو پھر 250 روپیہ جو فالتو ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو وہی تو قرضہ انہوں نے لیا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ انہوں نے اتنا بڑھا دیا کہ اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے 20,000 یا آپ 20 بلین ڈالرز آپ نے قرضہ لے لیا اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کوپ اپ کرنے کے لیے. آپ نے جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کا اکانومی کا, اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ نے وہ جو گیس کا ڈیفیسٹ تھا, آئل کا تھا, ابھی بھی ریسنٹلی جو فائنانس منسٹر نے کہا کہ نیا ٹیکس نہیں لگا. پیٹرولیم کی پرائسز فلکچویٹ کرتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر جائے گی تو آپ کے ملک میں بھی پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی, انٹرنیشنل پرائس نیچے آئے گی تو آپ کے ملک بھی نیچے. ہاں اگر اس پہ ایڈیشنل ٹیکسز لگائے جائیں تو پھر تو بات ہے. اور پھر کتنی بدقسمتی اس ملک کی کہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. جو ابھی مصیبت یہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی وجہ سے پبلک میں پرابلم ہے, لوگ ڈائریکٹ ٹیکس دیتے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ آپ کو کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. دنیا کے ہر ملک میں یہ کلچر ہے
کہ دے پے لاٹ آف ٹیکسز. اگر آپ نے ریاست کے نظام کو چلانا ہے تو اس کے لیے پبلک کو ٹیکسز دینے پڑتے ہیں. ہاں پبلک کا یہ بالکل رائٹ بنتا ہے کہ وہ کویسچن کریں کہ ان کا دیا ہوا ٹیکسز کا پیسہ جو ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہو, اس میں سے پلفریج نہیں ہوگا. یہ عوام کا نیر بخاری صاحب, آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے غلط ہی استعمال ہوتا رہا ہے پیسہ, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی محاذ پہ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ شروع میں آصف زرداری صاحب نے کافی جارحانہ رویہ اپنایا ہوا تھا, اب ایسے لگ رہا ہے سب دیکھ ہی رہے ہیں. نہیں, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ شہباز شریف صاحب ہیں, این کی اسٹرینتھ زیادہ تھی, اور اس کے لیے جو ایٹیچیوڈ ہمارے منسٹرز ٹاک شوز پہ آتے ہیں زرداری صاحب فار سم ریزنس, وہ پہلے بھی زیادہ نہیں آتا تھا. کل کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ان کا ایگریسو ایٹیچیوڈ سے ٹورڈز دی گورنمنٹ آلسو, کہ یہ آپ کو کنسلٹیشن سے, کیونکہ یہ کولیشن ہے 12-13 جماعتوں کا, تو جو میجر ڈیسیژنز لینے ہیں پالیسی ڈیسیژن, اس میں جو قیادت ہے ان 12-13 جماعتوں کی, اس کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن کیونکہ ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپی سٹیبل ہوگا آلموسٹ. آئی ایم ایف, کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست ممالک جو ہمیں ہیلپ کرتے رہے وہ بھی اس آئی ایم ایف کے ڈیسیژن کو دیکھ رہے تھے. مثلا ابھی سعودی عربیہ نے کہہ دیا کہ ہم $3 بلین کی جو فیسلٹی تھی ہم وہ وڈرا نہیں کریں گے. ابھی وہ پیٹرول بھی دے دیں گے آپ کو ادھار پہ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریڈٹ پہ آپ کو پیٹرول بھی مل جائے گا. تو لیٹ سی. لیکن ایک بات بنیادی بات ہے, چاہے گورنمنٹ ہماری ہو یا کسی اور کی ہو, جب تک آپ ریشو جو ہے جی ڈی پی کی اس کے مطابق آپ ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھائیں گے, تھینک گاڈ کہ ہمیں اوورسیز جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں کافی زیادہ آتی ہیں, لیکن آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, اور جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اور بجٹ ڈیفیسٹ اب تک بیلنس نہیں کر سکیں. نہیں نیر بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے, آپ کے صوبے میں بھی الیکشن ہونے ہیں, بلدیاتی الیکشن بھی ہونے ہیں, جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یا عمران خان کا سیاسی سطح کے اوپر عوام کے پاس جا کے جواب دینا ہے, عوام کو اس کنیکٹیویٹی میں لینا ہے, اس میں آپ کا اتحاد آپ کو ناکام دکھائی نہیں دیتا؟ قطعی ہم عوام کو کنونس کرنا چاہتے ہیں بائی پرفارمنس. یہ ٹاک شو میں بیٹھ کے تقریریں کر کے وہ بات ہی, وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے, اور ہم اپنی پرفارمنس سے اس کرٹیسزم کا جواب دینا چاہتے ہیں. اور اچھی حکومتیں ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جو اپنی پرفارمنس سے بات کرتی ہیں. اپوزیشن کا تو کام ہے, عمران کا کام ہے وہ شور کرے, لیکن جو یو ٹرن گورنمنٹ میں بیٹھ کے وہ لیتا رہا ہے, وہی یو ٹرن وہ اپوزیشن میں بھی لیتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پرفارمنس کے ذریعے بات کریں گے, ہم خالی کھوکھلے نعرے نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین, نیر بخاری سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب نیر بخاری صاحب ٹھیک ہے, مشکلات اپنی جگہ, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی ایسی ہے کہ عوام اس کو سراہے؟ لوگ کنونس تھے کہ پیٹرولیم پرائسز میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے, اس کے برعکس قیمت بڑھا دی گئی. مفتاح اسماعیل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ان کی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے. مطلب ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں ان کو کوئی چلا رہا ہے, وہ چل نہیں رہے ہیں. قطعاً کمزور نہیں ہیں, یہ آپ محسوس کرتے ہیں. ہم نے کہا نا کہ ہم اپوزیشن کا جواب تھرو پرفارمنس دینا چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال 17 جولائی یا 17 جولائی کے 8-10 دن بعد تھی, اگست میں وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں سپٹمبر میں اکانومی کی اور صورتحال بہتر ہوگی. تو ہم آبویسلی ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم حادثاتی سیاست میں نہیں ہیں.
ہم بیساکھیوں پہ سیاست نہیں کرتے رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پچھلی جو ٹریک ریکارڈ ہے 54 سال کا، وہ قوم کے سامنے مار بھی کھاتے رہے، پرفارم بھی کرتے رہے، ہار بھی قبول کرتے رہے، اور اس پہ بہت ساری ورڈکٹس بھی ہیں جو الیکشن ہم سے چرائے جاتے رہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا پولیٹیکل فیوچر بھی ایٹ سٹیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فیوچر جب ایٹ سٹیک ہے تو ہم پرفارم کر کے دکھائیں گے، پبلک کو مطمئن کریں گے، پبلک کو اٹریکٹ کریں گے، اور جو ایلیگیشنز عمران خان کے اس کے حواریوں کے ان کو کاؤنٹر بھی کریں گے اور ان کو کانٹراڈکٹ بھی کریں گے۔ نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جب الیکشن آئے گا اس وقت پولیٹیکل سین پر اس طریقے سے موجود نہیں ہوں گے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی کارکردگی دکھا پائیں گے کہ آپ عمران خان صاحب کے جو یہ جارحانہ طرز عمل ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس کے جارحانہ طرز عمل سے پچھلے 3-4 دنوں میں ہوا نکل گئی ہے، پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، اور سیکنڈلی اگلے الیکشن تک کیا ہوتا ہے گاڈ نوز بیٹر، میں کوئی پریڈکشنز نہیں کرتا، لیکن جو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا وہ پولیٹیکلی الائیو ہوگا، اور جو آئین اور قانون کو وائلیٹ کرے گا وہ پولیٹیکل سین میں نہیں ہوگا۔ بنیادی بات تو یہ ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم بائی پرفارمنس پبلک کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی اگلے 18 اگست تک تو یہ ٹینیور پورا ہوگا، اور پھر another 60 days اینڈ بائی دیٹ ٹائم اگلے 18 اگست تک یہ موجودہ 1 سال پورا پڑا ہے ہمارے پاس، اور 1 سال میں یہ کولیشن گورنمنٹ ہے یہ پرفارم کر کے دکھائے گی۔ یہ ان کا پولیٹیکل فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ایک جماعت کا نہیں کرتا ہے، یہ بہت ساری جماعتوں کا کرتا ہے جن کا اپنا ایگزسٹنس ہے اس ملک میں پالیٹکس میں، تو وہ بالکل اس پہ آپ پرفارم کر کے دکھائے گی اور عوام کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گی۔ پالیٹکس تو ہم اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ٹو سرو دی پیپل، اور سرو پیپل کی تابع ہو گئے جب لوگ مطمئن ہوں گے، اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا پڑے گا۔ لیکن نیر بخاری صاحب، شور توشہ خانے کا بھی بہت ہے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر تحقیقات کا بھی ہے، ریفرنس کا بھی ہے، شور بہت ہے، لیکن عملی طور پر حکومت جو ہے لگتا یہ ہے کہ کوئی سلسلہ آگے بڑھا نہیں پا رہی۔ دیکھیں نا جی، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ بہت سارے دوست میڈیا کے، آپ امیجیٹ رزلٹ، انسٹنٹ رزلٹس کیوں چاہتے ہیں؟ پالیٹکس میں امیجیٹ اور انسٹنٹ رزلٹس نہیں ہوتے، بائی پروسیس ہوتے ہیں، اور اس پروسیس میں ابھی ہم ہیں، گورنمنٹ ہے، تو اس پروسیس کو آگے چلنے دیں آپ، اور الٹیمیٹلی ہم نے جہاں صبر کیا 8 سال اور الٹیمیٹلی ڈیسیژن آ گیا، تو لیٹ سی ابھی یہ جو فورمز ہیں، الیکشن کمیشن ہیں، کورٹس ہیں، مثلا کل انہوں نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکس ہے، تو لیٹ سی کہ ایک جوڈیشل پروسیس سے گزرے گا، لیکن یہ کہ ہم ہیمرنگ شروع کر دیں، نہ ہی ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم جوڈیشری کو ہیمر کریں کہ جی آپ جلدی فیصلہ کریں، فیصلہ تو آپ جوڈیشل فورم نے کرنا ہے، تو وہ اپنا ٹائم لیں گی اور وہ فیصلہ کریں گی۔ لیکن نیر بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت نہ بننے سے سیاسی طور پر دھچکا پہنچا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آبویس ہے بڑی بات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل چیف منسٹر ہے، آبویسلی لیٹ سی، لیکن آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ایگزسٹنس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے، بالکل آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور آپ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بہت سارے ریکگنیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، لوگوں نے درخواستیں دینی شروع کر دی ہیں، جی ہمیں ہماری ایبسنس معاف کی جائے، ہمیں چھٹی دی جائے نیشنل اسمبلی میں، تو یہ ایک پروسیس چلتا رہے گا، اور وہ آپ کے سامنے مثال ہے میاں محمد سومرو صاحب کی، انہوں نے کہا جی میں تو ایبسنٹ تھا لیکن مجھے لیو گرانٹ کی جائے، تو پھر برحال وہ کنزیکٹیولی انڈر دی لا تھے، تو ایک ریزولوشن پاس ہو گیا اور ڈی نوٹیفائی ہو گئے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو
ریزگنیشنز کے حوالے سے بھی اس کو ایگری نہیں کرتے کہ ہم نے والنٹریلی ٹینڈر کیا، جو بیک ڈور اپروچ بھی کر رہے ہیں. تو سو اٹ از اے پروسیس. آپ دیکھ لیں یہ برطانیہ میں جو ابھی جو کنزرویٹو پارٹی کا ود ان پارٹی جو پروسیس تھا اس کا، وہ کوئی ڈیسیجن ہو گیا. بائی سپٹمبر اس کا ڈیسیجن آئے گا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا. بورس جانسن کی بات. اچھا نیئر بخاری صاحب یہ فرما دیجئے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا 28 اگست کو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ سندھ میں ہوگا. اسی طریقے سے یہ عمران خان صاحب جو 9 حلقوں میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ایز اے پولیٹیکل ورکر اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا نتائج آپ توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیے ہوپ فلی پیپلز پارٹی سندھ میں تو ڈیلیور کرتی رہی ہے اور پچھلے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اور ابھی ہمیں تھوڑا سا بالکل، لیکن ہم جو کولیشن پارٹنرز ہیں گورنمنٹ میں، اس میں ان کو گفت و شنید کرنی پڑے گی، براڈر سینس میں بات بھی کرنی پڑے گی. تو وہ ہماری جو پروونشل لیڈرشپ ہے اور ادھر وہ تو سندھ میں دیکھے گی اس کو. یہ لیکن 9 حلقوں کی بات میں کیٹاگوریکلی کہتا ہوں ندیم حسین صاحب، لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ایسے شخص کو جا کے ووٹ دیں جس نے کل ان کی نمائندگی اسمبلی میں نہیں کرنی. یہ طے شدہ بات ہے اور لوگ انتظار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب. ناظرین، یہ تھے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیئر بخاری. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.